بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو چکوال کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر بلدیاتی حلقہ بندیاں کی گئی اور بلدیاتی یونین کونسلز جو کہ 1961 سے ایک لوکل باڈی سسٹم بنایا گیا تھا، اس کے اندر جو یونین کونسل بنائی گئی تھی ان کو جس طریقے سے پورے پنجاب کے اندر اور بالخصوص ڈسٹرکٹ چکوال کے اندر ڈسٹرب کیا گیا اور ان یونین کونسلز کو توڑ کے جس طریقے سے انہوں نے ایک نیا حلقہ بندیوں کا ایک سلسلہ جو شروع کیا، اور چند دن پہلے الیکشن کمیشن نے جو پنجاب الیکشن کمیشن کے تحت چکوال کے اندر بھی ایک الیکشن کمیشن کا آفس ہے، تو انہوں نے ان حلقہ بندیوں کو جس طریقے سے یہاں پہ توڑ موڑ کے اور پرانا یونین کونسل کا جو ایک سیٹ اپ تھا اس کو آلموسٹ ختم کر کے تو نئی یونین کونسلز جو یہاں پہ بنائی، اور جس کے اندر کافی ساری یونین کونسلز کا وجود ہی ختم کر دیا گیا، یونین کونسل کے نام ختم کر دیے گئے اور صرف یونین کونسل کا نمبر دے کے تو دو دو تین تین یونین کونسلز کو ایک ہی اس نمبر کی یونین کونسل کے اندر انہوں نے ضم کر دیا۔ اس کے اندر حلقہ بندیاں ہوتی بھی رہتی ہیں، حلقہ بندیاں چینج بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے بنیادی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایک تو بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اس کی روایات، اس کے قائم ہونے، اس کے وجود کو، پھر اس کے ایک اس علاقے کے اوپر، ان دیہاتوں کے اوپر، اس آبادی کے اوپر کہ جو اس یونین کونسل کے اندر شامل ہیں، اس کے امپیکٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور ایک جو مین چیز جو اس کے اندر مد نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ مد نظر رکھی جاتی ہے کہ پٹوار سرکل جو ہوتا ہے ایک، اس پٹوار سرکل کو توڑا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ پورے کا پورا پٹوار سرکل جو ہے وہ اس یونین کونسل کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ پٹوار سرکل بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ابتدائی طور پہ اس کے اندر آبادی رکھی گئی اور وہ آبادی چینج ہوتے ہوتے اب یہ اس آبادی کو لے کے آگے تقریباً 15,000 سے لے کے 29,000 نفوس پہ مشتمل جو آبادی ہے اس کی ایک یونین کونسل انہوں نے کہا جی کہ بنے گی، کیونکہ جس طریقے سے اس ملک کے اندر باقی قوانین کے ساتھ، آپ کے ملک کے آئین کے ساتھ ہمیشہ مذاق کھیلا گیا، اسی طرح اس بلدیاتی سسٹم کے ساتھ بھی اس کو بھی ہمیشہ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا۔ ابتدائی طور پہ جب یہ یونین کونسل کا سسٹم بنا تو اس وقت پہلے 4 یونین کونسلز پہ مشتمل اس کا ایک الیکٹورل کالج ہوتا تھا، اور وہاں سے اس کا چیئرمین یا ناظم جو ہے وہ یا ممبر ایک منتخب ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ 2 پہ آیا، اور اب پچھلے کافی عرصے سے، اور اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ سب سے خوبصورت جو یہ سسٹم چلا وہ چلا پرویز مشرف صاحب کے دور میں 2001 سے لے کے 2010 تک۔ اس کے اندر میں خود بھی، کیونکہ میں نے بطور ناظم اپنی یو سی چکمراہ میں وہاں پہ میں نے پرفارم کیا، تو میں اس سسٹم کا باقاعدہ حصہ رہا اور بڑا قریب سے ہو کے میں نے دیکھا، تو وہ سسٹم بہت اچھے طریقے سے چلتا رہا۔ اب موجودہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کر دیا پچھلے چند دن قبل جو یہاں پہ نئی اس کی ڈی لیمیٹیشن ہوئی، نئی حلقہ بندی جو ہوئی، تو پرانی یونین کونسلز کو توڑ کے انہوں نے 2 3 یونین کونسل کے دیہات اور بڑے دور دراز جو دیہات ہیں ان کو شامل کر دیا، جس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے مسائل میں بے انتہا اضافہ ہو گیا۔ اس اضافے کی وجہ کیا ہے؟ اس اضافے کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو یونین کونسل کا ایک آفس ہوتا ہے، یہاں پہ ایک سیکرٹری جس کو یو سی سیکرٹری کہا جاتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں،
اور آج کل تو کیونکہ کمپیوٹرائزڈ ہے تو کمپیوٹر ڈیٹا ڈیتھ انٹری کے حوالے سے، برتھ انٹری کے حوالے سے، اس کے علاوہ میرجز کی رجسٹریشن کے حوالے سے، اس کی جو ایک آربیٹریشن کونسل وہاں پہ ہوتی ہے، ثالثی کونسل ہوتی ہے، مصالحتی عدالت ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے اس یونین کونسل کا، اس کے اندر، اس یونین کونسل کے احاطہ کے اندر جو دیہات شامل ہوتے ہیں ان کے لیے اس کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے یہ سارے بنیادی مسائل اس یونین کونسل کے اندر وہاں پہ دیکھے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ہی اس یونین کونسل کے تمام مواضعات کے افراد کے لیے باہم سہولت پہنچائی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ انہوں نے ایک یونین کونسل کو ختم کر کے اس کی جگہ اس یونین کونسل کا نام ہی، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ، ہماری یونین کونسل پہلے چکمرا تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے ہر چار ڈھاب بنائی۔ ہر چار ڈھاب کے ساتھ اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہر چار ڈھاب کے اندر یونین کونسل کا دفتر، اپنی بلڈنگ موجود ہے۔ بلو کسر اس کے ساتھ دوسری یونین کونسل تھی، وہاں پہ ان کی اپنی پرانی بلڈنگ موجود ہے اور بہت پرانی وہ یونین کونسل ہے۔ اسی طرح آپ کا جو یونین کونسل تھی سرال آپ کی، وہ ایک بڑی پرانی یونین کونسل ہے، وہاں پہ بہت پرانا دفتر ہے، وہاں پہ غالباً بی ایچ یو بھی ہے، وہاں پہ مختلف ویٹرنری کا بھی شاید وہاں پہ ہاسپٹل موجود ہے، وہاں پہ اور سرکاری ادارے جو اس یونین کونسل، مرکزی یونین کونسل کے اندر وہاں پہ جو تھے وہ قائم کیے گئے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس تینوں یونین کونسل کے نام ختم کر کے صرف ایک یونین کونسل نمبر 2 کا نام دیا، اور اس کے اندر چاروں ڈھاب، آپ کا بلوکسر، مڈوال، مرحال، اس سے آگے آپ کا مولے سے آگے آپ کا سرال یونین کونسل کے ویلیج سرال، فیمکسر، جیٹھل اور سرکال، یہ سارے اس کے اندر شامل کر کے تو انہوں نے یہ ایک نیا یونین کونسل نمبر 2 کا رنگ دے دیا۔ اسی طریقے سے آپ ڈمن یونین کونسل، ایک مرکز کی یونین کونسل تھی، اس مرکز کی یونین کونسل کو انہوں نے ختم کر کے اس کے ساتھ 3 اور یونین کونسل جو گانجلی شاہ کے دیہات، یونین کونسل ملحال مغلاں کے دیہات، یونین کونسل جنڈ خان زادہ کے دیہات، وہ سارے شامل کر کے تو انہوں نے وہ ایک یونین کونسل نمبر 10 بنا دی۔ اب کوئی پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، اس کا آفس کہاں پہ ہوگا، لیکن اس کے لیے پرابلم جو مین جو پیش آئی لوگوں کے لیے، اسی طرح باقی یونین کونسلز کے باقی دیہاتوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک دیہات یہاں پہ فعال کر رہا ہے تو دوسرا دیہات میں بھی اس سے کوئی جو آخری اس کا جو دیہات جو شامل کیا گیا وہ شاید 20 21 22 23 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو۔ اس سے پہلے ان یونین کونسل کا جو ریڈیس تھا، جو اس کے اندر دیہات شامل تھے، وہ میکسیمم 3 4 اور 5 کلومیٹر کے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بھی اور پادشان یونین کونسل، ان کو بالکل ختم کر کے وہاں پہ کوئی ایک نئی یونین کونسل کا نمبر دے کے مختلف دیہات دور دور کے ان میں شامل کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ چکمرا یونین کونسل ہے تو اس کے ساتھ ڈورے اور مسوال اور موڑال اور مختلف جو گاؤں جو پادشان یونین کونسل کے تھے وہ سارے ادھر سے لے کے ادھر کر دیے گئے۔ اب اس کی 2 وجوہات ہیں جو اس کا پبلک کے اوپر ایفیکٹ ہے۔ فرسٹ آف آل تو پبلک کے اوپر اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ اس دفتر کے اندر جو سہولیات ہوتی ہیں ان سہولیات تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر اگر نہیں تو کم از کم اتنا نزدیک یہ سہولیات وہاں پہنچائی جائیں تاکہ وہ لوگ ایزیلی وہاں پہ ان کی اپروچ ہو سکے اور ایزیلی تاکہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے اپنے یہ معاملات وہاں پہ حل کروا سکیں، کیونکہ آلریڈی لوگ مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، آلریڈی مسائل کا لوگ شکار ہیں، آلریڈی معاشرتی اور معاشی مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تو اوپر سے یہ ایک نیا بم عوام کے اوپر گرا دیا گیا اور عوام کے لیے مسائل میں اضافہ کر دیا گیا۔ دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1961 سے لے کے اب 2023 ہے
اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آلموسٹ کوئی 62-63 سال گزر گئے ہیں. وہ پرانی یونین کونسلز، ان یونین کونسل کے دیہات، ان دیہاتوں کے اندر لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں اس یونین کونسل کے نام کی وجہ سے اور اس ایک کمپیکٹ بلاک کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں آنا جانا، آپس میں رسم و رواج ان کے ایک جیسے، ان کی برادریاں ایک جیسی، ان کی نیکی بدی ایک دوسرے کی ایک جیسی. تو اب ادھر سے اکھاڑ پچھاڑ کر کے ادھر شامل کر دیا گیا، ادھر سے اکھاڑ پچھاڑ کر کے کسی اور جگہ شامل کر دیا گیا، اور لوگوں کو معاشرتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا گیا. کل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، کل اس کے اعتراضات داخل ہونے کی آخری تاریخ ہے. جو اس کا ریجنل الیکشن کمشنر ہے راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں، اس کا آفس ہے، وہاں پہ اعتراضات داخل ہونے ہیں. کچھ اعتراضات میں نے بھی، مختلف دوست بھائی میرے پاس آئے، میں نے ان کو اعتراضات تیار کر کے دیے، ہم بھی کر رہے ہیں. مختلف یونین کونسل سے اعتراضات ہو رہے ہیں. باقی بھی میرے بھائی دوست جنہوں نے ابھی تک آبجیکشنز نہیں فائل کیے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد از جلد کل ان آبجیکشنز وہاں پہ فائل کریں. عوام کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے یہ ایک جنگ ہے، جنگ، اور یہ جنگ ہے آپ کے حقوق کی جنگ. اپنے حقوق کی جنگ کے لیے کبھی بھی آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے جو پولیٹیکل نمائندے ہیں، جو یہاں پہ رولنگ پارٹیز ہیں، اصل میں تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان سارے معاملات کو مانیٹر کرتے، واچ کرتے. لیکن میرے خیال کے مطابق شاید ان کو صرف اپنے ان نیشنل اور پروونشل جو ان کے الیکٹرل کالج ہیں ان کے متعلق ان کا میرا خیال ہے شاید ان کا ویژن، ان کا ویو یا وہ سارا وہاں پہ فوکس ہے. تو اس کو وہ کچھ نہیں سمجھتے. لیکن میں نے اپنی بھی یہ ذمہ داری سمجھی، میں باقی دوستوں بھائیوں تک بھی میں نے اپنا یہ پیغام جہاں تک ہو سکتا تھا پہنچایا. اور اس ویلاگ کے ذریعے بھی میں سارے دوستوں بھائیوں تک یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ اس پہ کوشش کریں، محنت کریں، اپنے حقوق کے لیے آپ جنگ کریں، اپنے حقوق کے لیے آپ کوشش کریں، اپنے حقوق کے لیے آپ اکٹھے ہوں، تاکہ آپ کی یہ آواز ان لوگوں تک پہنچے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا ایک جو المیہ شروع سے رہا، وہ رہا یہاں پہ ڈرائنگ روم پالیسیز بنانے کا، ڈرائنگ روم پالیٹکس کا. اور ڈرائنگ روم کے اندر بہ کے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ قطعاً عوام کے حقوق کو مد نظر رکھ کے نہیں بنائی جاتی. وہ بنائی جاتی ہیں، وہ جو لوگ جو پالیسیز بنانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات، اپنے ارد گرد کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنی ان سوسائٹیز کو جن میں ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن ہمیں گراس روٹ لیول پہ جا کے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اگر ہم گراس روٹ لیول پہ جا کے ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اگر ہم وقت کے ساتھ ان چیزوں کا دفاع نہیں کریں گے، اگر ہم وقت کے ساتھ اپنی اس آواز کو وہاں تک نہیں پہنچائیں گے کہ جہاں تک جن کانوں تک یہ آواز پہنچنی چاہیے، اور جو پالیسی میکرز ہیں جب تک ہم ان کو یہ احساس نہیں دلوائیں گے کہ خدا را آپ اپنے مفادات تو حاصل کر رہے ہیں، اس پبلک کے مفادات کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں. تو اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہ آپ کی کامیابی ہے. اگر آپ اس میں ناکام رہے تو یقیناً جس طریقے سے ہم لوگ اس غلامی کی چکی میں جو پس رہے ہیں، جو ہم معاشی اور معاشرتی مسائل کا شکار ہیں، دن بدن ہمارے مسائل میں اضافہ ہوگا. اگر میری یہ بات آپ کو سمجھ آپ تک اگر پراپر کنوے ہو تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ آواز آگے پہنچائیں. یہ آواز، اس کو رکنا نہیں چاہیے، اس آواز کو آگے چلائیں. اخباروں کے اندر آپ کے بیان آنے چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے اندر اپلیکیشنز دیں، آپ ایجیٹیٹ کریں، ایک پازیٹیو سینس میں آپ اپنی آواز بلند کریں کہ خدا را ہمارے حقوق کا استحصال نہ کیا جائے، بلکہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. ہماری وہ یونین کونسلز بحال کی جائیں جو پہلے تھیں، جو 1961 سے قائم تھیں، جس کے اندر ہم لوگوں کی برادریاں، رشتہ داریاں، آنا جانا، آپس میں ہمارے تعلقات قائم اور یہ سارے معاملات تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس یونین کونسل کے دفتر کے اندر ہمارے جو معاملات
جو مسائل ہمارے ہوتے ہیں وہ آسانی سے حل ہو رہے تھے، تو آپ خدا را ہم سے یہ سہولت نہ چھینیں۔ تو اسی ایک میسج کے ساتھ میں اپنا آج کا جو میسج ہے جو میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں، یہ میسج میں یہاں پہ اس کو میں ختم یہاں پہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ جو بھی کوئی نیا کوئی مسئلہ کوئی ایسا ہوگا اور جو چیز میں سمجھوں گا کہ اس میں ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، میں انشاءاللہ اپنی آواز آپ کی آواز کے ساتھ میں شامل کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا، میرا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔